آپ کون ہیں؟ امام وقت، جو جانور کی زبان جانتا ہے۔ آج تک امام سامن، امام زامن، امام آگے بڑھے، شاہی محل میں پہنچے، استقبال ہوا، 2.5 لاکھ آدمیوں نے استقبال کیا، 23,000 علماء بیٹھے ہوئے تھے دیگر مذاہب کے۔ وہ شان و شوکت تھی کہ امام کو تخت پہ جگہ دی گئی، مسند پہ تشریف فرما ہوئے، شاہی لباس امام نے زیب تن کیا، جشن ولی عہدی ہوا، تقریریں ہوئیں۔ ایسے میں جب امام نے دربار کو برخاست کیا، کچھ لوگ آگے بڑھے اور کہا آپ آل رسول ہو کر، فرزند رسول ہو کر آپ نے بادشاہی لے لی، آپ نے بادشاہی لے لی۔ امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی کہ یوسف نے کہا مصر کے بادشاہ سے کہ مجھ کو اپنا ولی عہد بنا دے، مجھے مصر کا بادشاہ بنا دے۔ اور اس کے بعد ایک سوال کیا اس سے کہ یہ بتا مشرک افضل ہے یا مسلم افضل ہے؟ اس نے کہا مسلم افضل ہے۔ بھئی غور سے دیکھیے گا، تقریر کے آخری جملے بہت باریک بات ہے، امام جو سمجھا رہے ہیں اس کو، کہ مشرک افضل ہے یا مسلم افضل ہے؟ اس نے کہا مسلم افضل ہے۔ کہ مامون مسلم ہے، مصر کا بادشاہ مشرک تھا، مامون مصر کے بادشاہ سے افضل ہے؟ کہاں؟ کہ نبی افضل ہے یا امام؟ کہ نبی افضل ہے۔ کہ یوسف نبی تھے، یوسف جیسا نبی ایک مشرک بادشاہ سے کہہ رہا ہے اپنی سلطنت مجھے دے دے، اور اس تخت پہ بیٹھ رہا ہے مشرک کے تخت پہ۔ مامون تو مسلم ہے اور میں نے خود اس سے تخت مانگا نہیں، اس نے تو مجھے بلا کے کہا ہے یہ لے لیجئے، اب یہ میری مرضی ہے میں ٹھکرا دوں یا لے۔ اب یہ دنیا کیا جانے کہ راز امامت کیا ہے۔ کہا کیوں بلایا ہے مجھے؟ کہا ہم نے بلایا ہے کہ اس سلطنت کا مالک آپ کو بنا دے۔ کہا یہ عہدہ جو تیرے پاس ہے یہ تیرا ذاتی ہے یا کسی اور سے ملا ہے؟ اگر تیرا ہے تو تجھے حق نہیں، اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو تجھے حق نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی چیز کسی کو دے دے، اور اگر غصب کیا ہے کہیں سے تو یہ کہے کہ جس کا ہے اسے واپس کر رہا۔ اب بتائیے مامون کے پاس کیا جواب ہے؟ اور پھر مجھے حکومت سے کیا، تخت و تاج سے کیا، ہم کیا کریں گے یہ حکومت لے کر؟ کہ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ شورا کمیٹی میں علی کو بلایا گیا تھا؟ کہا معلوم۔ کہ تو یہ کہا گیا تھا نا کہ اگر عہدے کو قبول نہ کیا جائے تو سر اڑا دیا جائے؟ کہا یہ بھی معلوم ہے۔ کہ علی کے قتل کا سامان تھا؟ کہا تھا۔ کہ اگر آپ نے ہمارے دیے ہوئے عہدے کو نہیں دیا تو آپ کا سر اڑا دیا جائے گا۔ کہیں خلافت لے لینے پہ سر اڑ جاتے ہیں، کہیں پیشکش کی جاتی ہے نہ لیا تو سر اڑا دیں۔ یہی مدینے میں علی سے کہا گیا تھا اگر آپ تخت پہ نہیں بیٹھے تو مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، ہم سب آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس لیے مجبوری درجہ علی نے خلافت لی، 8واں علی، جان کی حفاظت۔ لیکن کہ یہ تیرا منصب مجھ تک پہنچے گا نہیں، چند دنوں میں تو ہی مجھے اس دنیا سے رخصت کر دے گا۔ یہ کہہ کے اٹھ گئے، یہ کہہ کے اٹھ گئے۔ دربار تھا، روز آتے تشریف فرما ہوتے، چور پکڑ کے لایا گیا، سلطنت مامون میں چوری کی ہے اس نے۔ مامون نے حکم دیا ہاتھ قطع کر دیے جائیں۔ چھوڑنے کا تو کیسے حکم دے گا؟ تو کیسے حکم دے گا؟ اور تیرے کہنے سے ہاتھ کیسے قطع ہو جائیں گے؟ تو میں حاکم ہوں اس ملک کا۔ تو حاکم تو ہے لیکن سلطنت تو غصب کی ہے، تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، میں چھوٹا چور ہوں تو بڑا چور ہے، اس لیے تجھے حکم دینے کا کیا حق ہے؟ وہ حکم دے جو خود چور نہ ہو۔
मामून मुड़ा और इमाम की तरफ देखा। आप क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है इसके बयान पर? कि ये बात तो ठीक कहता है, बस यहीं पे सल्तनत का फैसला था। आंखें बंद कर लेते और सल्तनत की धुन में ये कह देते चोर गलत कहता है, इसके हाथ काट दिए जाएं। इस फैसले से समझो कि आले मोहम्मद ने हुकूमतें क्यों नहीं ली। गलत फैसला नहीं कर सकते थे, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं कर सकते थे, जो कि मुसलमान करते आए हैं और कर रहे हैं। है लिखा कुरान में औरत नमाज नहीं पढ़ा सकती, पढ़ा लोगों ने, मुसलमानों ने हाथ बांध के खड़े हुए औरत के पीछे। तस्वीर आज आई है अखबारों में उसकी, और वो कुरान भी दुरुस्त कर रही है। और कैसे के लिए घर, औरत के लिए घर। अब पढ़ूंगा नहजुल बलागा का खुतबा। अली ने कहा, अजीब जुमला कहा अली ने, अपनी औरतों को घर में बिठाया और जंग में आ गए, जंग में आ गए। और ये जैसे कि कहा जाता है ना कि फतवा, मैं इंडिया में था, वहां फतवा आ गया कि सब औरतें जमात में जा सकती हैं। तो मुझसे भी पूछा गया, उसी जमाने में चल रहा था, मिंबर पे पर्चा आया कि क्या औरतें जाके जमात में नमाज पढ़ सकती हैं। मैंने कहा मैं फ़िक़ही एतबार से कोई फैसला नहीं करता, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ जो मुश्तहिद साहब वहाँ नमाज पढ़ा रहे थे उनकी बेगम पढ़ने आई थी कि नहीं। उन्होंने कहा वो तो नहीं आई थी। यही अली ने कहा, अपनी बेगमों को पर्दे में बिठाया और नबी के नामों को मैदान में। अरे नबी की इज्जत पहले है, अपनी बाद में। तो जहां पहले दिन आप गलत रास्तों पे चल चुके, पहले वहां से वापस होइए, 1400 साल पहले से वापस होइए, वहां से तारीख को दुरुस्त करते हुए आइए। यही इमाम कह रहे थे कि आज गलतियां न करो वरना सदियों ये गलतियां होती रहेंगी। हम यही बात मजलिसों में समझाते रहते हैं, पिछली गलतियां दुरुस्त कर लीजिए तो आगे होने वाली आपसे आप रुक जाएंगे, आपके समझ में जिद में कुछ नहीं आता। यही इमाम रिजा समझाने आए थे, यही समझाने आए थे। चोर सही कह रहा है, वहीं पे गलती दुरुस्त कर ली जाती, वहीं पे गलती दुरुस्त कर ली जाती। लेकिन जहां गलती दुरुस्त करने के लिए इमाम ने कहा, उन्होंने कहा मार दो, ये था जवाब। उसी बाग के अंगूर आए, कत्ता से अंगूर आए हैं, आइए खाने के लिए आइए। लेकिन अंगूरों में जहर पिरोया जा चुका था, पूरा थाल रखा था अंगूरों का। चंद दाने उठा के खाए और उठे। अब जो उठे आए अपने पैरों से थे, लेकिन वापसी में दीवार का सहारा लेना पड़ा। खादिम है अबू सलत, रोजे से करीब खादिम का भी रोजा है, इमाम का खादिम अबू सलत, उसकी भी ज़ियारत लोग करते हैं। साथ साथ मामून ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा जिधर भेज दिया तूने वहीं जा। हुजरे में पहुंचे, खादिम ने दौड़ के हाथ से अमामा ले लिया, अबा उतारी, खादिम ने आप खदाते कदमों से बिस्तर की तरफ बढ़े, पेशानी पे पसीना आया, बिस्तर पे दराज हो गए। रात कैसे गुजरी ये सब कुछ अबू सलत बताता है, लेकिन रात भर बातें करते रहे। अबू सलत ये आखिरी रात है हमारी, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जिसे मैं अपनी बातें बताऊं। अबू सलत मैयत यहीं से उठेगी हमारी, लाशा यहीं से जाएगा, लेकिन मामून
اس باغ میں جہاں مجھے دفن کیا جائے گا ایک خیمہ نصب کروائے گا، میری میت کو وہاں لے جا کے رکھے گا، غسل دینے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے لیکن وہ مجھے غسل نہیں دے سکیں گے، اس لیے کہ خیمے میں انہیں جانے نہیں دیا جائے گا۔ میرا بیٹا تقی جواد مدینے سے آئے گا، خیمے میں وہ موجود ہوگا۔ ابو سلط معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، میرا بیٹا آئے گا، کفن بھی وہی پہنائے گا۔ جب جنازہ تیار ہوگا تو بیٹا در خیمہ پہ آ کے پکارے گا، آؤ نماز پڑھ لو، جنازہ تیار ہے۔ کوئی عالم آگے بڑھنا چاہے گا امامت کے لیے، لیکن میرا بیٹا ہر ایک کو ہٹا دے گا۔ نماز شروع ہوگی، تقی جوادی ہی نماز پڑھائیں گے۔ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ بچہ کون ہے، وہ نگاہوں سے روپوش ہو جائے گا، کوئی میرے بیٹے کو پا نہ سکے گا۔ ایسے میں ابو سلط قبر کھود رہی ہوگی، کوشش کرے گا مامون کہ ہارون کے پائنتی کی جانب میری قبر بنائے، اس کے پیروں کی طرف میری قبر بنائے، لیکن پھاوڑے کام نہیں دیں گے، چٹانیں بیچ میں آ جائیں گی، قبر کھود نہیں سکے گی۔ جگہ جگہ کھودنے کی کوشش کریں گے لیکن قبر نہیں بنے گی، لیکن جب ہارون کے سرہانے کی طرف قبر کھودے گی تو وہ قبر کھد جائے گی، اور جب قبر تیار ہو جائے گی، جیسے ہی قبر تیار ہوگی قبر سے پانی ابلے گا اور پانی سے قبر بھر جائے گی، قبر میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نظر آئیں گی۔ پھر اس کے بعد تم دیکھو گے ایک بڑی مچھلی آئے گی، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے گی، اور اس کے بعد پھر وہ مچھلی بھی غائب ہو جائے گی۔ پھر قبر سارے پانی کو چوس لے گی، قبر میں پانی جذب ہو جائے گا۔ جب پانی واپس چلا جائے اس کے بعد میری لاش میرا بیٹا قبر میں اتارے گا۔ دیکھنے میں تمہیں لگے گا تقی جواد اکیلے ہیں، لیکن قبر میں میرے دادا رسول خدا موجود ہیں، میری دادی فاطمہ زہرا۔ اور جب قبر سے ہاتھ بلند ہو تو پیچھے ہٹ جانا، اس لیے کہ کوئی میرے لاشے کو لے رہا ہو۔ اور ہاں ابو سلط جب جنازہ لا کے سامنے رکھا جائے گا قبر میں اتارنے کے لیے، تو اس وقت تم دیکھو گے کہ نگاہوں سے ایک بار جنازہ غائب ہو گیا۔ گھبرانا نہیں ابو سلط، جنازہ میرا مدینے جائے گا، اس لیے کہ میری بہنیں بھائی کا دیدار کرنا چاہتی ہیں۔ میری ساری بہنیں جنازے پہ نہیں آ سکتی،